ایک عجیب قسم کی نیوز ہے ہمارے پاس جس پہ شاید آپ کو بھی ہنسی آئے، اور اس میں سب سے پہلی بات جو ہم کریں گے وہ ایک میپ جو ہے وہ کہا گیا ہے پاکستان میں ہر ٹی وی چینل کو کہ وہ دکھائیں، اور اس میں کئی جو علاقے ہیں وہ ایسے سر جس کو کہنا چاہیے کہ انڈیا کے ہیں، اور انہوں نے اپنے دکھا دیے کہ جی یہ ہمارے ہیں۔ ہلالی صاحب، یہ اتنی کمزوری کیوں ہے؟ ہم بھی ایک اسلامک سپر پاور ہیں، ہمارے پاس بھی اپنی سیکیورٹی کا سب کچھ ہے، اتنا خوف کیوں ہے یہ؟ یو آر اے فیلنگ اسٹیٹ، بھائی ہم ہیں کمزور، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھول جائیں کہ آپ ایک نیوکلیر پاور ہیں، صرف اور صرف آپ یہ سوچیں کہ آپ اکنامکلی کدھر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں اب یہ شعبہ بازیاں کہ ایسا میپ بنا دو جس میں بھارت کے کچھ حصوں کو بھی پاکستان کا حصہ دکھا دیا جائے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کیا گراؤنڈ ریالٹیز کو چینج ہو جائیں گی؟ اس سے کیا کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان کا مذاق بننا کم ہو جائے گا؟ جے ہند دوستو، ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل۔ پاکستان کے لوگ اب روزانہ سماچار چینلوں پر اپنے دیش کا غلط نقشہ دیکھا کریں گے۔ دراصل پاکستان نے ایک فرضی نقشہ جاری کیا ہے جس میں بھارت کے کئی حصوں کو اپنا بتایا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا خود ہی اپنے اس غلط اور فرضی نقشے کا مذاق بنا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کیا آڑی ترچھی لکیروں سے یہ حصے پاکستان کے ہو جائیں گے۔ دراصل پاکستانی سرکار پاکستان کی جنتا کا دھیان بٹانا چاہتی ہے اور پاکستان کے اس غلط نقشے کو جاری کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں جنتا سڑکوں پر ہے اور عمران خان کی ایسی تیسی اس نے کی ہوئی ہے۔ پاکستان میں ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے اور اس سے تنگ آ کر پاکستانی سرکار نے جنتا کا دھیان بٹانے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اس سے کچھ بھی نہیں بدلنے والا۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ سر آج عجیب کہنا چاہیے کہ عجیب قسم کی نیوز ہے ہمارے پاس جس پہ شاید آپ کو بھی ہنسی آئے، اور اس میں سب سے پہلی بات جو ہم کریں گے وہ ایک میپ جو ہے وہ کہا گیا ہے پاکستان میں ہر ٹی وی چینل کو کہ وہ دکھائیں، اور اس میں کئی جو علاقے ہیں وہ ایسے سر جس کو کہنا چاہیے کہ انڈیا کے ہیں، اور انہوں نے اپنے دکھا دیے کہ جی یہ ہمارے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، یہ اصل میں میپنگ اپنے طور پر کر رہے ہیں، اور یہ میپنگ ہے ڈسٹریکشن کی میپنگ۔ جو عوام کو اصل ایشوز ہیں، جو وہاں پہ مہنگائی ہے، پولیٹیکل ٹرموائل ہے، اور ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کسی بھی لحاظ سے ترقی نہیں ہو پا رہی، ان سب باتوں کو چھپانے کے لیے یہ اس طرح کے جو ہیں وار فیئر حربے اپناتے ہیں۔ اب دیکھیے، آج ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جس میں کنونشنل وار پاسبل ہی نہیں رہی، تو یہ سوشل میڈیا کی وار اور ڈسٹریکشن کی وار اور سائبر حربے یہ سارے اپنا رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر یہ جو نئی میپنگ انہوں نے کی ہے، ان کا جو ڈائریکٹوریٹ ہے ڈان کی خبر کے مطابق کہ 9 بجے کے بلیٹن سے پہلے یہ میپ دکھانا ہے، اس سے حاصل اصول کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس جنگ کو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے وہ لوگ، وہ پولیٹیکل ادارے، گورنمنٹ جو عوام کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس سے حاصل اصول کیا ہوگا؟ سوائے اس میں انٹرٹینمنٹ، امیوزمنٹ کے علاوہ مجھے تو کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ آپ نے آرزو کہا کہ ہنسی آتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بلا شبہ ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ آفٹر آل یعنی وہ حربے اپنائیں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس سے سوائے اپنی ہی عوام کے سامنے یہ مذاق کا نشانہ بنے، اس کے علاوہ کچھ بھی ان کو حاصل اصول نہیں ہے۔ آپ کے سامنے یہ بھی میپنگ کی بات کر رہے ہیں، یہی انہی کی منسٹری تھی، فواد چودھری کی منسٹری آف انفارمیشن کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی کہا کہ ٹی ایل پی کو بھارت سے مدد ملتی ہے اور یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں۔ اسی ٹی ایل پی کو انہوں نے بین آرگنائزیشن کی فہرست نکالا کیونکہ جنرل قمر باجوہ کے ساتھ ملاقات ہو گئی تھی ٹی ایل پی کے لیڈرز کی، تو وہ بھارت کے ایجنٹ بھی نہ رہے اور غیر ملکی دشمن بھی نہ رہے، وہ پھر پاکستان کے حب الوطن ایک دم سے راتوں رات بن گئے۔
تو پاکستان کی عوام کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ ساری ڈرامہ بازیاں نظر آ رہی ہیں کہ آفٹر آل اس سے حاصل اصول کیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اب یہ شوبدہ بازیاں کہ ایسا میپ بنا دو جس میں بھارت کے کچھ حصوں کو بھی پاکستان کا حصہ دکھا دیا جائے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کیا گراؤنڈ ریالٹیز کو چینج ہو جائیں گی؟ اس سے کیا کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان کا مذاق بننا کم ہو جائے گا؟ لیکن ہلالی صاحب یہ اتنی کمزوری کیوں ہے امریکہ کے حوالے سے؟ ہم ایئر سپیس کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنٹینیو ہوگا، دیتے رہیں گے ان کو، فضائی جو ہمارے ساری جو فضائیں ہیں وہ کھلی رہیں گی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سری نگر اور یو اے ای کے بیچ میں فلائٹس بھی شروع ہو گئی ہیں، کوئی ہم اس پر احتجاج نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے اتنا بڑا ایگریمنٹ یو اے ای کے گورنمنٹ نے کر لیا ہے، لیکن ہم اس کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں اٹھا رہے۔ اور ہمارا جھکاؤ، یہ خوف، یہ کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ آئی ایم ایف نے ابھی تک ہمیں کچھ نہیں دیا، فیٹف نے ہمیں دبا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سپر پاور کے سامنے ہم بھی ایک اسلامک سپر پاور ہیں، ہمارے پاس بھی اپنی سیکیورٹی کا سب کچھ ہے، اتنا خوف کیوں ہے؟ یہ بھائی ہم ہیں کمزور۔ یہ دیکھیے، آپ ایک ویپن آف لاسٹ ریزورٹ رکھ کے، نیوکلیئر ویپنز رکھ کے، اس سے آپ تگڑے نہیں ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ اس کو استعمال، دیٹ از دا ویپن آف لاسٹ ریزورٹ، وہ اور خودکشی کرنا اٹس دا سیم تھنگ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھول جائیں کہ آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں، صرف اور صرف آپ یہ سوچیں کہ آپ اکنامکلی کدھر کھڑے ہوئے ہیں، اور ویئر اسٹرانگ اور ویک ہیں، اور آپ بہت ویک ہیں، اتنے ویک ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو کھلا نہیں سکتے ہیں۔ سمیع صاحب، $10 بلین کے کھانا آپ امپورٹ کرتے ہیں ایگریکلچرل کنٹری میں۔ آپ کا ملک جو صرف اور صرف ایگریکلچر ہے اور کچھ نہیں ہے، آپ $10 بلین کدھر ہے وہ بیسٹ اریگیشن سسٹم ان دا ورلڈ؟ بھائی کیوں آپ نہیں اگا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے کیوں لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یو آر اے فیلنگ اسٹیٹ۔ میں تو سمجھتا ہوں ان مینی ریسپیکٹس جو ملک اپنے لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں دے سکتا ہے، امپلائمنٹ نہیں دے سکتا ہے، جو اپنے ملکوں کو ڈیفینڈ ٹھیک طرح سے نہیں کرتا ہے، جدھر دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، تو وہ ایک سمجھے اٹس اے فیلنگ اسٹیٹ۔ $3 بلین سعودی عربیہ نے آپ کے بینک میں رکھا ہے، یہ نہیں کہ آپ کو دے دیا ہے، آپ کے بینک میں رکھا ہے، اور جب ان کا موڈ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں واپس دے دو، اور اس سے آپ اتنے خوش ہو گئے۔ نہیں، اس کو تو بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ان سے 2 سوال پوچھ لیں کہ میٹنگ کب ہوا تھا، پہلے دن کے آخری دن، اور میٹنگ میں کیا کہا گیا تھا؟